السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج عید ہے اور عید کے دن یعنی عید کے پہلے دن ہی صبح ایک بری خبر آئی۔ ایک خاندان 12 دن سے اپنے سربراہ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور ان کی عید بھی غم میں ماتم میں گزری، کیونکہ خاندان کے سربراہ کا اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں۔ پاکستان ایک بحران کی زد میں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیا بحران آنے والا ہے، آ چکا ہوا ہے بلکہ، مگر سب نے شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ طوفان سر پہ کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب اس بحران سے نمٹا جائے گا۔ آج عید کے دن بھی آپ نے دیکھا کہ ساری باتیں جو تھیں، ساری باتیں وہ اسی پر تھیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں ڈسکشن ہو رہا تھا عید نماز پڑھنے کے بعد وہ یہی تھے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میڈیا کے اوپر دیکھیں تو میڈیا میں جو سیاستدان آ کر بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، انتخابات نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو کوئی نہیں مانے گا۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ انتخابات ایک ہی دن ہوئے تو مانیں گے لوگ، ورنہ نہیں مانیں گے، اور ہم کو عمران خان کے پیروکار ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے اگر مذاکرات سیاستدانوں نے کیے، آپس میں بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کیا تو ٹھیک، ورنہ 14 مئی کے انتخابات کے معاملے کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ یعنی سپریم کورٹ کے ترجمان بھی وہ بن گئے۔ اور ادھر عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے وہ جو رات اپنا ایک محفل سجائی تھی گھر میں، اس سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا لاقانونیت پر، اور بحران ہمارے سر پر ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں نے یہ ساری 3-4 آپ کو جھلکیاں اس لیے دکھائی کہ جو بحران ہے وہ بڑا ہے، وہ بہت شدید اور سنگین بحران ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ میرے پاس ایک انتہائی اہم سورس سے ایک انفارمیشن آئی ہے اس بحران کے لیے۔ سیاسی معاملات پر میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ یہ بحران بڑا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اسی طرح جب پہلے یہ بحران آ رہا تھا تب بھی میں نے خبردار کیا تھا، میرے وہی سورسز تھے جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو بحران جو ہے وہ ہے پاکستان سے چینی کے غائب ہونے کا، اسمگل ہونے کا۔ میں جب وہ ریکارڈ دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب پاکستان سے اس وقت پاکستان کی جو شوگر ملز ہیں ان میں سے 8 لاکھ پنجابی اور سندھی میں کہتے ہیں 8 لاکھ ٹن سے زیادہ چینی ہر ماہ اٹھائی جا رہی ہے۔ یعنی ریکارڈ ہے کہ اتنی چینی ملوں سے خریدی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اپنی ضرورت جو ہے وہ 6 لاکھ ٹن کے آس پاس ہے، تھوڑی زیادہ تھوڑی کم۔ تو اسی حساب سے ہر ماہ 2 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے ہماری اعداد و شمار جو ہیں اس کے مطابق اس دوران، یہ جو گزشتہ کچھ عرصے کے دوران 3 ماہ کے دوران کوئی 1.5 لاکھ ٹن، میکسیمم 1.5 سے 2 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے باضابطہ سرکاری طور پر۔ لیکن باقی جو چینی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اب وہ جو میرے سورسز ہیں مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ چینی جو ہے یہ افغانستان جا رہی ہے، افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک جا رہی ہے، کیونکہ افغانستان میں پاکستان کی چینی کی قیمت ہے 200 روپے فی کلو، اور پاکستان میں اس کی قیمت ہے چینی کی 100 روپے۔ تو پھر جو اسمگلر ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چینی کے کاروبار کرنے والے لوگ وہ، اور ظاہر ہے سرکاری اداروں کے ملوث ہونے کے بغیر تو اسمگلنگ نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کوئی 72 ٹن کا ایک ٹرالر ہوتا ہے اور اس میں کم از کم 80 لاکھ تک کی دہاڑی ہے، یہ ایک ٹرالر کے اوپر 80 لاکھ روپے کی کم از کم۔ اس میں باقی پھر پورا کسی کو رشوت دینی ہے، کسی کو حصہ دینا ہے، کسی نے کمانا ہے اس کاروبار سے، اسمگلنگ سے، یہ چل رہا ہے۔ اب جب اتنا بڑا فرق ہو اور آپ کے پاس بارڈر پہ کنٹرول ہی نہ ہو، کیونکہ پچھلے دنوں جو کچھ خبریں آئی تھیں کہ جی پاکستان سے ڈالر افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، پاکستان سے گندم افغانستان اسمگل ہو رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے، اس میں انہی چیزوں پر ڈسکشن ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ چینی والے معاملے کو لے کر پریشان تھے، کچھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جو شوگر انڈسٹری سے متعلقہ لوگ۔ وہاں ان باتوں سے میں فیل یہ ملی کہ جو حکومت کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہی جس سے چینی کی اسمگلنگ رکے۔ چینی چلے ٹھیک ہے، گندم کے لیے تو
آصف زرداری پیپلز پارٹی ان کی حکومت عمران خان صاحب کے دور حکومت سے لے کے چیخ رہی تھی کہ گندم کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے. گندم کی قیمت پاکستان میں انٹرنیشنل پرائس سے کہیں زیادہ نیچے ہے. افغانستان میں جو گندم پاکستان سے اسمگل ہو کے جاتی ہے, بک کے جاتی ہے, جس بھی راستے سے جاتی ہے, وہ کہیں زیادہ مہنگی ہوتی ہے. سستی گندم یہاں سے خریدی جاتی ہے, ادھر باہر مہنگی بیچی جاتی ہے, اور پھر اپنے یہاں بحران پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مہنگی گندم باہر سے خریدی جاتی ہے. یعنی اپنے کسان کو پیسہ نہیں دینا, آسٹریلیا کو, یوکرین کو, روس کے, پتہ نہیں کہاں کہاں کے کسانوں کو ڈالرز میں ہم نے پیسے ادا کرنے اور گندم ان سے خریدنی ہے, اپنا کسان بھوکا مر جائے. یعنی ابھی بھی جو گندم کے اوپر اپنا یہ قدرتی آفت آئی ہے, جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, ژالہ باری ہوئی ہے, طوفان ہوئے ہیں, تو گندم کا کاشتکار, آم کے باغات, جتنی بھی فصلیں تھیں ان کو بہت شدید نقصان ہوا ہے. ان کی گورنمنٹ آپ کو مدد کرتے نظر نہیں آئے گی. پھر بھی وہ جو گندم ہوگی وہ یہاں سے سستی خرید کر اور پھر یہاں سے مہنگی بیچ دی جائے گی, اور پھر کہیں زیادہ مہنگی واپس منگوائی جائے گی. تو یہ جو بحران ہے پاکستان کو لپیٹنے جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس طرف. ہر ادارہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح روکنا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کروانا ہے. تو یہ تو میں نے آج کسی کو عید مبارک کے لیے فون کیا, اور وہاں سے مجھے وہ کیونکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی میری تو عید پریشانی میں گزر رہی ہے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ حساب کتاب ہو رہا ہے بھائی, ہمارے پاس تو چینی جو ہے پاکستان میں 100 سے کم پہ تو مل نہیں رہی. سرکار نے کوئی میرا خیال ہے 90 روپے کے آس پاس کوئی چینی کی پرائس مقرر کر دی ہے, اس سے زیادہ کی چینی شوگر مل نہیں بیچ سکتی. تو پھر ہوگا کیا؟ یہی ہوگا کہ شوگر ملیں ہوں یا باقی جو مطلب فرض کر لیں کہ شوگر مل سے جو ہے تاجروں نے تو خرید لی چینی 100 روپے کے اندر اندر, ان کو 100 روپیہ اس چینی کے اوپر بیٹھے بٹھائے گھر میں بندہ کہے گا کہ ہمیں دے دو, باقی ہمارا کام ہے. اسمگلر جو ہوتا ہے وہ لے لے گا, وہ آگے نکال دے گا چینی, یا 150 روپے میں خرید لے گا, 150 میں خرید کر 50 روپے اس کو فی کلو اس کو بچے گی, وہ بھیج دے گا باہر. یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اب جو میں نے کہا تھا بری خبر ایک اور ایک خاندان کا, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ وہی بات اس سے جڑی ہے نا, وہ الیکشن کی, کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. عید کے دن بھی جو سیاستدان نماز پڑھنے گیا صحافیوں نے ان سے یہی سوال کیا. وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی, ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے, تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہوا ہے, اور 26 اپریل کو یعنی جیسے عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو 26 اپریل کو بیٹھ کر ہم کوئی بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کی جو فطرت ہے وہ تو مذاکرات والی نہیں ہے, اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ملک بحرانوں کے زد میں ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مسئلے کا کوئی حل نکالیں, مگر اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کر معاملات طے نہیں کر پاتے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے, تو پھر 14 مئی کے انتخابات کو کوئی نہیں قبول کرے گا. سیاسی قوتیں فریقین تو چھوڑ دیں, لیکن الیکشن کمیشن جو جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں ان کے ذرائع جو مجھے بتا رہے ہیں, جو میں نے پرسوں خبر بھی دی تھی, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انتخابات کی پھر ہم نے ذمہ داری نہیں لینی, ہم انتخابات کروا لیں گے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے, لیکن نتائج کیا ہوں گے, حالات کیا ہوں گے, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے جن کو ہم نے تمام تر بریفنگز دے دی ہیں, جن کو ہم نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جن انتخابات کا ماحول نہیں ہے, انتخابات نہ کروائیں, جن کو ہم نے بتایا ہے کہ انارکی کی صورتحال ہوگی, جن کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی جو چاہیے وہ نہیں مل رہی, جن کو ہم نے بتایا ہے کہ ملک میں جو کشیدگی کا عالم ہے, سیاسی کشیدگی کا, وہ بہت زیادہ ہے, لہٰذا ایک دن انتخابات ہوں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ ان انتخابات کا نقصان ہی نقصان ہے, اور یہ انتخابات 8 اکتوبر کو ہونے چاہیے. تو سیاسی قوتیں تو اپنی جگہ پر. اب ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جنہوں نے اپنا لاسٹ جو سماعت تھی جمعے والے دن انہوں نے کہا تھا نا کہ جی 4 بجے پھر آ جائیے گا, تو اس سماعت پر انہوں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہ جی دیکھیں آپ لوگ مذاکرات کر لیں, لیکن آپ کا رزلٹ جو بھی ہو انتخابات 14 مئی کو ہوں گے. اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جی نہیں, انتخابات پر ہم جو ہے وہ لچک دکھا سکتے ہیں اپنے فیصلے پر, اگر سیاسی قوتیں بیٹھ کر کسی
ایک حتمی نتیجے پر پہنچتی ہیں تو پھر ہم ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے، سپریم کورٹ ان کے فیصلے کے ساتھ ہوگی۔ اگلے دن ہی کہا کہ نہیں، آپ مذاکرات تو کر لیں، اور مذاکرات بھی آج شام تک کریں، آج شام تک ہمیں بتائیں۔ تو اس پر تو کہا گیا تھا کہ چند گھنٹوں میں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی چند گھنٹوں کے اندر اندر تو ہم آپ کو مذاکرات نہیں دے سکتے۔ اب اس میں شامون قریشی صاحب کا میں نے بتا دیا، لیکن اب دوسری چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے، اس کو جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اس کے میں کچھ جملے وہ مجھے لے بیٹھے ہوئے، وہ میرے لیے باعث ٹینشن ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ کارکن جو ہیں وہ، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے گرفتار ہونے سے بچایا، جنہوں نے رینجرز اور پولیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اب بھی خطرہ ہے کہ آپریشن ہوگا زمان پارک میں تو یہ کارکن اب بھی مجھے بچائیں۔ یعنی لاقانونیت جو 14 اور 15 مارچ کو زمان پارک کے باہر ہوئی تھی، جس کو بعد میں عمران خان صاحب نے عدالت میں جا کر یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی میں تو گرفتار ہونے کے لیے تیار تھا، میں نے تو اپنا سامان بھی بند کر لیا ہوا تھا، پیک کر لیا ہوا تھا بیگ شیگ، میں گرفتاری دینے جا رہا تھا تو کارکن میرے آگے لیٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں نے مجھے گرفتاری سے بچا کر میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب روزانہ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جس کو کبھی بھی دنیا کے کسی مہذب، تو کیا ہمارے جیسے ملکوں میں بھی، پاکستان اور انڈیا اور سری لنکا، بنگلہ دیش جیسے جہاں پر بھی، جس کو کبھی بھی قانونی طور پر اچھا نہیں سمجھا جائے گا، جو قابل مذمت عمل ہوگا کہ ایک عدالت کا آرڈر ہے، اریسٹ وارنٹ، اس آرڈر کے اوپر اگر ایک پولیس گرفتار کرنے آتی ہے تو پولیس کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے، پولیس کے اوپر پیٹرول بم چلتے ہیں، پولیس کے اوپر گلیل چلائے جاتے ہیں، پولیس کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیس والوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، گولی تک چلائی جاتی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بچایا، اور آئندہ بھی وہ یہ کریں۔ سوچیں مینٹلٹی کیا ہے۔ تو پھر یہ بحران تو آئیں گے، ابھی بحران جو اپنا اللہ معاف کرے، اللہ کرے اس طرح نہ ہو، لیکن جس طرح کے موسمی حالات ہیں کہ ابھی سے دریا بپھرے ہوئے ہیں، برف جو ہے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں کے اندر آ رہی ہے، سوچیں صورتحال کہاں جائے گی۔ ہم بطور معاشرہ، بطور پولیٹیکل فورسز اور ادارے، اور یہ کام اداروں کا خراب کیا ہوا ہے، ورنہ اس طرح تو کبھی نہیں تھا کہ ملک بحران در بحران کے در اپنا میں پھنسا ہوا ہو، اور ایک ہی رٹ لگائی ہو عدلیہ نے بھی اور پھر دوسروں نے بھی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کروانے نہیں کروانے، کروانے نہیں کروانے، یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اچھا جی، اب جو بری خبر ہے آج وہ یہ آئی ہے کہ کراچی میں بیمار ہتھنی نور جہاں وہ گزر گئی، مر گئی۔ لیکن اس سے بھی بری خبر یہ آئی کہ کوئی سری لنکا کے اعزازی کوئی کونسلیٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے جناب اعلان فرما دیا لاہور سے بیٹھ کر کے جی ہم نے 2 سری لنکا سے جو ہے ہتھنیاں وہ پاکستان کو ہم تحفے میں دیں گے، ایک کراچی کے زو کے لیے اور ایک لاہور کے زو کے لیے۔ بھائی یہ ہاتھ جڑے دیکھو، یہ بند کر دو زو، یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے۔ وہ بیچارے بے جان، وہ نہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی بپھرا ہوا جانور۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور زو میں ایک بچے کو ماں سے چھین لیا تھا شیر نے، کیونکہ شیر کا گوشت جو ہے وہ زو کی انتظامیہ کھا جاتی تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ کوئی بپھرا ہوا جانور جو بھوک کے مارے پھر اس طرح نوچ کر اور اپنا احتجاج کرتا ہے، یا جو بھی اس کو کہہ لیں، ری ایکشن اس کا آتا ہے، ورنہ یہ بیچارے بے زبان جانور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یار، یہ ظلم ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ اچھا، اور دوسری چیز جو آخری، وہ ایاز مہر نامی ایک ٹھیکیدار، ایک کمپنی کے مالک، وہ اٹھائے گئے تھے، اغوا ہو گئے تھے، گرفتار ہوئے، پتہ نہیں ہے، کراچی سے 12 اپریل کو۔ آج عید تھی تو ان کے بھائیوں سے، ان کی فیملی سے رابطہ رہتا ہے، کیونکہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے اس پر ویلاگز وغیرہ کیے تھے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ فیض حمید صاحب کے دور میں، کیونکہ وہ بڑے ٹھیکیدار بن گئے تھے جب GOC تھے، تو ان کے لاپتہ ہونے پر یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید
فیض حمید کے نیٹ ورک کے پیچھے کچھ ادارے جو پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کو بھی اٹھایا گیا یا گرفتار کیا گیا جو بھی ہے، لیکن ابھی تک ظاہر پتہ نہیں چل رہا۔ تو ان کا خاندان نے تو میری جب بات ہوئی ان سے انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کسی پر شک ہی نہیں ہے، ہمارا کسی سیاسی معاملے سے اس طرح کے جو ہوتا ہے نا کہ متنازع کوئی سیاسی معاملہ، اس سے ہمارا کبھی کوئی تعلق رہا نہیں ہے، صاف ستھرے کاروباری لوگ ہیں، تھوڑا بہت تعلق ہے تو وہاں پر شکارپور والی سائڈ پر وہاں کے وہ پیپلز پارٹی سے رہا ہے، اور یہ ایاز مہر صاحب جو ہیں یہ انجینئر ہیں اور یہ ظاہر کمپنی کے مالک بھی ہیں، بہت بڑے کانٹریکٹر ہیں، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایک سینٹ کے الیکشن بھی لڑا تھا۔ تو اب وہ یہ آج میری جب بات ہوئی، کل پرسوں 2-3 دن پہلے بھی ان کے بھائی ڈاکٹر نوید مہر سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یار ہمیں کسی پر شک ہی نہیں ہے، ہمیں صرف یہ ہے کہ جی ہمارے بھائی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے بھائی کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اگر کیا ہے تو بھائی کسی کورٹ آف لا میں پیش کر دیں، گرفتاری ظاہر کر دیں، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے بھائی ہیں کہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں۔ وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی عید پر ان کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، ماہ رمضان میں جس طرح ہر اپنا ہوتا ہے اپنا باثر مخیر حضرات جس طرح ہوتے ہیں کہ جی کئی خاندانوں کو، 20 خاندانوں کی وہ کفالت کرتے تھے، خاص طور پر عید اور فطرانہ اور اس میں عیدی اور اس میں، تو لوگ وہ بھی بیچارے پریشان کہ جی اس بار اگر وہ نہیں ہے تو اس بار ہوتا ہے فوراً، تو پھر ان کا الٹرنیٹ تو کوئی نہیں نہ ہوتا۔ تو وہ ایاز مہر صاحب کا آج میں نے جب پتہ کیا ان کی فیملی میں فون کر کے تو پتہ چلا کہ جی آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ 13 دن ہو گئے، 12 کو اٹھائے گئے تھے کراچی سے، 10 اور 11 کے درمیان صبح، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ سوال یہ ہے کہ ان کا تعلق کسی سے بھی ہے کیا؟ اس طرح کسی شہری کا، اور شہری بھی وہ جن کے اہل خانہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے 10 بڑے ٹیکس پیئرز میں سے ایک ہیں، یعنی ان کے بھائی 1 ارب تک ان کا ٹیکس جاتا ہے سالانہ، تو ان کو وہ اس طرح لاپتہ ہو جائیں اور کوئی کچھ بتانے کو تیار نہ ہو تو یہ تو ظلم ہے۔ اگر کوئی جرم کیا انہوں نے، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک شہری کو اس طرح غائب کر دینا یا شہری کا اس طرح غائب ہو جانا، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ اغوا کر دیے گئے ہیں کسی کی طرف سے اپنا رینسم کے لیے تو بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پتہ کرے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر کسی نے ادارے نے اٹھایا ہے جو کہ پاکستان میں اکثر مسنگ پرسنس ہو جاتے ہیں تو بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ جی پتہ کرے کیا ہوا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس معاملے پر عدالتیں بھی چپ ہیں، اس معاملے پر حکومت بھی چپ ہے، لڑائی چل رہی ہے الیکشن ہونے یا نہیں ہونے۔ اب سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔